الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معیشت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چوتھا باب ہے۔ اس میں تقسیم وراثت کی بحث جاری ہے۔ ہم آیت کلالہ تک پہنچ گئے تھے۔ یہ آیت چونکہ بہت کچھ نزاعات اور اختلافات کا مورد بن گئی ہے، اس وجہ سے میں اس کا تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ہم جب کسی کلام کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں تین ہی مراحل ہوتے ہیں: لفظ کی بحث، تالیف کی بحث، یعنی وہ لفظ جس جملے میں استعمال ہوا ہے وہاں کیا واقع ہوا ہے اور اس سے کیا معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور آخر میں موقع کلام کی بحث۔ موقع کلام ایک جامع تعبیر ہے، یعنی جس جگہ پر وہ لفظ آیا ہے یا وہ جملہ آیا ہے اس کا سیاق کیا ہے، سباق کیا ہے، بات کہاں سے چلی آ رہی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو لفظ کوئی احتمال نہیں رکھتا اپنے اندر معانی کے تو زیادہ تردد کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر احتمالات ہوں تو پھر ان تینوں مراحل سے گزر ہی کر وہ ختم ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ لفظ کلالہ اپنے اندر تین احتمالات رکھتا ہے۔ زمخشری کی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اس میں اس امام لغت نے خلاصہ کر دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں ایک مصدر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس میں صفت مان لیا جائے، لیکن زیادہ رجحان اہل علم کا یہی ہے اور انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ اصل میں مصدر ہے۔ مصدر اپنے مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربیت کے ذوق آشنا جانتے ہیں کہ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ معاف کیجیے۔ چنانچہ اسی سے تین معنی پیدا ہو گئے۔ وہ تین معنی ذہن میں پھر ایک بار تازہ کر لیجئے۔ ایک معنی یہ تھے کہ وہ شخص کلالہ ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو، یعنی اس صورت میں کلالہ لفظ میت کے لیے استعمال ہوگا، مرنے والے کے لیے۔ دوسرے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو، یعنی اولاد اور والد کی طرف سے جو قرابت ہے وہ قوی قرابت ہوتی ہے، اور باقی قرابتیں یا باقی رشتہ داریاں ضعیف سمجھی جاتی ہیں۔ چنانچہ بہن بھائی کے تعلق سے جو قرابت وجود میں آتی ہے، ماموں بھانجے کے تعلق سے جو قرابت وجود میں آتی ہے، اسی طرح خالاؤں پھوپھیوں سے جو وجود میں آتی ہے، وہ کلالہ قرابت کہلاتی ہے۔ اور تیسرے کسی شخص کے وہ رشتہ دار، یعنی پہلے قرابت تھی اب رشتہ دار، جن کا تعلق اس کے ساتھ اولاد اور والد کا نہ ہو۔ یہ تین معنی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تینوں کے تینوں معنی بیک وقت مراد ہوں۔ تو آیت میں کیا معنی مراد ہے، ہم اب اس تک پہنچنے کا سفر شروع کر رہے ہیں، اور اس سے عربی زبان کے اور قرآن مجید کے طالب علم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر کیسے ہوتا ہے۔ پہلے معنی، یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے، لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی۔ یہ چیز بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھ لینی چاہیے۔ کلالہ مصدر ہے، مصدر کی حیثیت سے اس کے استعمالات سے ہم واقف ہیں، مصدر کی حیثیت سے اس کے معنی کیا ہیں وہ ہم جان چکے، یعنی ذوف و عجز۔ اب اس مصدر سے ایک معنی پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ معنی یہ ہے
کہ ایک ایسا شخص جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ یہ معنی اصول عربیت کی روح سے کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کو زمخشری نے پیچھے بیان کیا ہے کہ کلالہ مصدر ہے، مصدر کے اندر ہم مجازی مفہوم داخل کریں گے، یعنی ذوف اور عجز سے اوپر اٹھائیں گے اور رشتہ داری کے تعلق کے ساتھ اس کو وابستہ کریں گے، اور پھر اس کو اس میں مفعول کے معنی میں استعمال کر لیں گے، یعنی موروث کے معنی میں۔ یہ بالکل ٹھیک طریقہ ہے، یعنی عربی زبان میں لفظوں کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے غوامض میں اترتے ہیں تو یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ مصدر اس طریقے سے اپنے مادی تعلق کے مفہوم سے بعض اوقات اٹھتا ہے، اٹھ کے معنوی تعلق کی بہت سی صورتوں سے وابستہ ہوتا ہے، اور پہلی صورت میں بھی اور دوسری صورت میں بھی جیسے مصدری مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے آپ ایک فعل پڑھیں ثلاثی کا، ضربہ ہے، ذہبہ ہے، تو اس سے ذاہبن تو بن ہی جائے گا، اور ضربہ ہے تو اس سے ضارب اور مضروب تو بن ہی جائے گا۔ یعنی یہ عربیت کا عمومی استقراء بتا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا مرحلہ ہے، وہ یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قاعدے کی روح سے تو یہ لفظ بن گیا ہے، بن سکتا ہے، جس کو میں نے یہاں تعبیر کیا کہ اس کا استعمال اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے، یعنی یہ استقراء اپنے اندر ایسی جامعیت رکھتا ہے کہ آپ کسی بھی فعل پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، اور اس میں جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی استثناء نہیں ہے، الشاذ کالمعدوم، یعنی بالعموم یہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ استعمال بھی ہوتا ہے یا نہیں، اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے، لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی۔ یعنی اس وقت تک جتنا ذخیرہ ہے کلام عرب کا وہ شاعری کی صورت میں ہے، یا بدوؤں کے کلمات ہیں، یا ہمارے قدیم دور کے جو اس فن کے سلف ہیں ان کی روایات ہیں، وہ استعمال کی بہت مثالیں دیتے ہیں، ان میں کوئی چیز نہیں مل سکی مجھے نہیں مل سکی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ طلبہ اپنی جدوجہد ترک کر دیں، ہو سکتا ہے کہ کسی اور شخص کو دستیاب ہو جائے۔ جس زمانے میں میں نے یہ تحریر لکھی ہے اور جس زمانے میں اس موضوع پر کام کیا ہے وہ زمانہ تھا کہ جس میں کلام عرب میرا اوڑھنا بچھونا تھا، تو اس لیے میں نے اپنے استقصاء کی حد تک یہ بات عرض کر دی ہے کہ مجھے نہیں مل سکی۔ دوسرے معنی یعنی اس قرابت کے لیے جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو، اس کے استعمال کے نظائر کلام عرب میں عام ہے۔ یعنی دوسرے جو معنی ہیں وہ قرابت، وہ ضعیف قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت نظائر ہیں۔ ترما کہتا ہے یحز صلاح لم یرث کلالۃ یشک بہا منہا غموز المغابنی، وہ اپنا ہتھیار ہلاتا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا، وہ اس سے اس کی رانوں کے چھپے ہوئے حصے کو چھید ڈالتا ہے۔ تو یہاں پر لم یرث کلالۃ استعمال ہوا ہے جس کا وارث وہ دور کے تعلق سے نہیں ہوا، یعنی ایسی قرابت سے نہیں ہوا جو اولاد اور والد کی طرف سے ہوتی ہے۔ عامر بن طفیل کا مصرع ہے وما سودتنی عامر عن کلالۃ، اور قبیلہ عامر نے مجھے دور کے تعلق کی وجہ سے سردار نہیں بنایا۔ یہاں بھی دور کا تعلق، قریبی رشتہ داری نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ کلالہ آ گیا ہے۔ لسان العرب میں ہے، یعنی جس طرح اشعار سے استشہاد کیا جاتا ہے اسی طرح اس فن کے ابتدائی دور کے ائمہ نے بعض عربوں کی باتیں نقل کی ہوتی ہیں، یعنی کسی بدو کی زبان سے کوئی چیز سنی ہے یا کسی فصیح عرب نے کوئی جملہ بول دیا ہے تو اس کو بھی روایت کرتے ہیں۔ لسان العرب میں ہے والعرب تقول لم یرثوا کلالۃ لم یرثوا عن عرض بل عن قرب واستحقاق، عرب کہتے ہیں لم یرثوا کلالہ یعنی وہ دور کے تعلق سے وارث نہیں ہوا بلکہ اس نے وراثت قرب و استحقاق کی وجہ سے پائی ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیے وہی معنی ہے جس میں
عربوں کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ یہ دوسرے معنی ہیں، اس کی اور بھی مثالیں اگر کوئی طالب علم تلاش کرنا چاہے تو اس کو مل جائیں گی۔ تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ اس کا تعلق اولاد اور والد کا نہ ہو، یعنی دوسرے معنی کیا ہے، وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو، وہ رشتہ داری جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو، اور یہ وہ رشتہ دار جو اولاد اور والد نہ ہو۔ تیسرے معنی یعنی کسی شخص کے ان رشتہ داروں کے لیے جن کے ساتھ اس کا تعلق اولاد اور والد کا نہ ہو، اس کا استعمال قطعی شواہد سے ثابت ہے۔ حماسی شاعر یزید بن الحکم الثقفی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، وَالْمَرْءُ يَبْخَلُ بِالْحُقُوقِ وَلِلْكَلَالَةِ مَا يُسِيمُ، انسان حقوق ادا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جنگل میں چرنے والے جانور دور کے رشتہ دار لے جاتے ہیں، دور کے رشتہ دار لے جاتے ہیں۔ وَلِلْكَلَامَةِ مَا يُسِيمُ، ما یسیم جنگل میں چرنے والے جانور، وہ کلالہ لے جاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دور کے رشتہ دار اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اظہری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، ان ائمہ میں سے ہیں جو عربی لغت میں یا اس کی روایت میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو فقہ میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک اس طرح کے بزرگوں کی ہے۔ اظہری نے ایک شاعر کا شعر نقل کیا ہے، فَإِنَّ أَبَا الْمَرْءِ أَحْمَلَهُ وَمَوْلَى الْكَلَالَةِ لَا يَكْذِبُ، آدمی پر ظلم کیا جائے تو اس کی حمایت میں اس کا باپ ہی سب سے بڑھ کر غضبناک ہوتا ہے، کلالہ رشتہ دار آدمی کے لیے اس کے باپ کی طرح غضبناک نہیں ہوتے۔ کلالہ رشتہ دار یعنی دور کے رشتہ دار جن کا تعلق اولاد یا والد کا نہیں ہے۔ ایک عرابی کا قول ہے، لسان العرب میں نقل ہوا ہے یہ، مالی کثیر ویرثنی کلالہ متراخن نسبہم، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور میرے وارث دور کے رشتہ دار ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے کہ مالی کثیر و یرثنی کلالۃن، پہلے اس نے یہ جملہ بولا کہ میرے پاس بہت مال ہے اور میرے وارث کلالہ ہیں، اور پھر اس کی وضاحت کر دی متراخن نسبہم، یعنی کلالہ دور کے رشتہ دار۔ یہاں چونکہ کلالہ میں بھی ذرا قریب کے اور زیادہ دور کے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس نے اس پہلو کو واضح کیا، متراخن نسبہم۔ امام مسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، یا رسول اللہ انما یرثنی کلالہ، اے اللہ کے رسول میرے وارث صرف کلالہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ میرے وارث صرف وہ لوگ ہیں کہ جن کی نہ کوئی والد ہے اور نہ جن کا کوئی ولد ہے، دور کے رشتہ دار، اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ بہت سی تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف کلام عرب سے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں یا اہل لغت اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تفسیری روایتیں زیادہ تر صحابہ سے ہوتی ہیں، صحابہ سے یا تابعین سے۔ اس زمانے میں چونکہ وہ اس زبان سے واقف ہیں تو اس وجہ سے وہ بھی اگر کوئی چیز نقل کرتے ہیں تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ بہت سی تفسیری روایتوں میں بھی یہ معنی بیان ہوئے ہیں۔ ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، وَرُوِیَ عَنْ ابی بکر الصدیق وعلی وابن عباس فی احد الروایتین ان الکلالہ ما عدا الوالد والولد، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی سے روایت ہے کہ باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ ہیں۔ وَرَوَى محمد بن سالم عن الشعبی عن ابن مسعود انہ قال الکلالہ ما خلا الوالد والولد وعن زید بن ثابت مثلہ، محمد بن سالم نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا باپ اور اولاد کے سوا سب کلالہ ہیں۔ وعن زید بن ثابت مثلہ، اور زید بن ثابت سے بھی یہی معنی روایت ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ زید بن ثابت جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرائض کے بڑے علماء میں سے تھے، وہ بھی اس معنی کو مانتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا علی، ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو بہت سے جلیل القدر صحابہ نے بھی یہ معنی بیان کیے ہیں۔ اب ہم یہاں تک پہنچ گئے
کہ یہ بات تو بالکل اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ لفظ 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہی چیز جس کو زمخشری نے بیان کر دیا تھا، میں نے اس کے شواہد اور دلائل دے کے اس کو مؤکد کر دیا ہے کہ یہ بالکل طے ہے کہ یہ تینوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تیسرے معنی میں یعنی یہ جو آخر میں بیان ہوئے ہیں یہ بہت معروف ہے، یعنی یہ کوئی دور کی کوڑی لانا نہیں ہے، بہت معروف ہے، بلکہ پہلے معنی کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کے نظائر موجود ہیں، اس کی روایتیں موجود ہیں، اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ میں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ فقہا نے بالاتفاق پہلے معنی مراد لیے، یعنی لفظ کے معنی کیا ہوں گے، ظاہر ہے کہ 3 معنی کا احتمال ہے تو اب طے کرنا پڑے گا نا، تو فقہا کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے بالاتفاق پہلے معنی مراد لیے ہیں، چنانچہ اس کے بعد پھر اہل تفسیر بھی عام طور پر وہی معنی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی روایت شروع ہوئی تو اس میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے۔ اس پر چونکہ فقہ کا اتفاق ہو گیا تھا، اور فقہی احکام سے متعلق آیات میں ہمارے علماء کا، یہاں تک کہ زمخشری کا بھی عام رویہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی مسلک کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب آیہ زیر بحث میں دیکھیے، میں اب آپ کو اپنے طریقے سے بتاؤں گا کہ ہم معنی کیسے طے کریں گے، یعنی اگر تو لوگوں کے اجماع سے استدلال کرنا ہے تو بات طے ہو گئی کہ فقہا یہی کہتے ہیں، لیکن زبان میں کسی لفظ کے معنی، یعنی جب لفظ محتمل المعانی ہو گیا تو اس کے معنی یہاں کیا ہے، متکلم نے اس کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے، 3 معنی ہیں تو ان میں سے متکلم کے پیش نظر کیا ہے، اس کو طے کرنے کا ہمارا طریقہ کیا ہوگا۔ اب آئیے زیر بحث میں دیکھیے، جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہا نے اگرچہ یہاں بالاتفاق وہی مراد دی ہے، لیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا معاملہ عجیب ہے، یعنی میں نے تمام احکام پر اب کام پورا کر دیا، اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ کہیں قلت تدبر کی وجہ سے نگاہ نہ پڑی ہو، ورنہ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری قطعیت سے خدا کے حکم کو متعین نہ کر سکیں۔ اس کے قرائن، یعنی یہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ زبان محتمل المعانی ہے، امام شافعی نے رسالہ میں اس پر پورا ایک باب باندھ دیا ہے، اس وجہ سے یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ کیا قرائن ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہیں۔ قرآن مجید میں ایک تو وہ مقامات ہیں کہ جن میں قرآن انذار کر رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، جنت کی کوئی حقیقت بیان کر رہا ہے، دوزخ کی کوئی تصویر کھینچ رہا ہے، یا اس دنیا کی آیات کو سامنے لا رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات حسن بیان کے پہلو سے ترجیحات ہوتی ہیں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ لیکن جہاں تک قرآن مجید میں شریعت کا تعلق ہے، احکام کا تعلق ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہاں یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو ترجیح دینے کے لیے ذوق سے محض کام لینا پڑے، بڑے قطعی قرائن موجود ہوتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، اور بلکہ دیکھیے اور اس بات کو داد دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کس حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اب آئے زیر بحث میں دیکھیے، جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے فقہا نے اگرچہ یہاں بالاتفاق وہی مراد لیے ہیں، لیکن آیت ہی میں دلیل موجود ہے کہ یہ معنی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ غور فرمائیے، اب دیکھیے جو آیت 11 ہے، اگر آپ اس حصے کو سنتے ہوئے اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے تو آپ میری اس بات کو سمجھ بھی سکیں گے، اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے یہاں کیا کیا ہے۔ غور فرمائیے، یوسکم اللہ فی اولادکم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے، اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد، یعنی قرآن نے کیا کیا ہے، وہ پہلے اولاد کا حصہ بیان کرتا ہے، پھر والدین کا حصہ بیان کرتا ہے، پھر ازواج کا حصہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد کلالہ کا حصہ آتا ہے۔ تو ایک حصے کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید میں ایک آیت ریپیٹ ہوتی ہے،
یا یوں کہیے ایک جملہ یا جملے کا ایک حصہ ریپیٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی اولاد کو یہ دو، والدین کو یہ دو اس وصیت کے بعد، من بعد وصیت جو مرنے والا کرتا ہے یا قرض کے بعد. یہ الفاظ کچھ تغیرات کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں. غور فرمائیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم سے جو سلسلہ بیان شروع ہوتا ہے اس میں اولاد اور والدین کا حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت پر عمل درآمد کی تاکید من بعد وصیت یوصی بہا او دین کے الفاظ میں کی ہے. زوجین کے حصوں میں، یعنی پہلے اولاد اور والدین کے حصے ہیں، ان کے بعد یہ جملہ آیا ہے. زوجین کے حصوں میں اسی مقصد کے لیے من بعد وصیت یوصین بہا او دین اور من بعد وصیت توصون بہا او دین کے الفاظ آئے. تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان سب مقامات پر فعل مبنی للفاعل استعمال ہوا ہے، یعنی معروف استعمال ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں یوصی بہا، یوصین بہا، توصون بہا، فعل معروف استعمال ہوا ہے. یعنی فعل کی جو معروف شکل ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یضرب یضربون، اور اس کی پیسو شکل کیا ہے، مجہول شکل، مبنی للمفعول صورت کیا ہے، وہ ہے یضرب. تو اب یہ دیکھیے کیا ہوا ہے، یعنی والدین اور اولاد کے حصے بیان کیے، یہ فقرہ وہاں آیا فعل معروف. اس کے بعد ازواج کے حصے بیان کیے، بیوی کا حصہ بیان کیا، اس کے بعد یہ فقرہ آیا فعل معروف یوصین بہا او دین، جو وصیت وہ کریں. پھر اس کے بعد شوہر کا حصہ بیان ہوا توصون بہا او دین. تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان سب مقامات پر فعل مبنی للفاعل استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ہی فقرہ ہے نا جو دہرایا جا رہا ہے. اس میں جو فعل میں تبدیلی ہو رہی ہے، وہ تبدیلی کیا ہو رہی ہے، وہ اصل میں فاعل کے لحاظ سے ہو رہی ہے. یعنی فاعل اگر خواتین ہے تو ظاہر ہے کہ فعل اور آئے گا، فاعل اگر مرد ہے تو اور فعل آئے گا، مخاطب ہے تو اور آئے گا، غائب ہے تو اور آئے گا. یعنی فعل اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں اپنے اندر پیدا کر رہا، معروف استعمال ہو رہا ہے. تدبر کی نگاہ سے دیکھیے تو ان سب مقامات پر فعل مبنی للفاعل معروف استعمال ہوا ہے، اور یوصی، یوصین اور توصون میں ضمیر کا مرجع، یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ فعل کو معروف استعمال کریں گے تو اس کا مرجع پیچھے ہونا چاہیے. وہ مرجع ہر جملے میں بصراحت مذکور ہے، یعنی جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں پر وہ مرجع مرنے والا ہے، میت، وہ بصراحت موجود ہے وہاں پہ. لیکن قرآن کا ایک طالب علم اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کر سکتا کہ کلالہ کے احکام میں یہی لفظ مبنی للمفعول مجہول ہے. دیکھیے کہ ایک ہی فقرہ دہرایا جا رہا ہے اور 3 جگہوں پر فعل معروف استعمال ہوا. کلالہ کا حصہ جب بیان کرنے کا موقع آیا تو فعل مجہول ہو گیا. یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے کہ ان کانا رجل یورث کلالۃ وامرأۃ میں یوصی کا فاعل یعنی مورث مذکور نہیں ہے، اسی لیے تو فعل کو مجہول کریں گے نا. یعنی اگر پیچھے فاعل موجود ہے تو پھر تو اس کو مجہول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے مجہول کریں گے کہ یہ اب کسی فاعل سے متعلق نہیں رہا. یعنی پہلے تھا جو وصیت مرنے والا کرتا ہے، جو وصیت تم کرتے ہو، اب ہے جو وصیت کی جاتی ہے، اس لیے کہ پیچھے فاعل وصیت کرنے والا مذکور نہیں ہے. یہ تبدیلی صاف بتا رہی ہے کہ ان کان رجل یورث کلالۃ وامرأۃ میں یوصی کا فاعل یعنی مورث مذکور نہیں ہے. اس وجہ سے اس آیت میں کلالہ کو کسی طرح مرنے والے کے لیے اس میں صفت قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی یہ بات قرآن مجید نے اس تبدیلی سے بالکل متعین کر دی ہے کہ جو 3 معنی تھے ان میں سے جس معنی میں اس کو فقہا نے لیا ہے اور بالاتفاق لیا ہے وہ مراد لیے ہی نہیں جا سکتے. تو ہم ایک معنی سے
اس استدلال کے نتیجے میں فارغ ہو گئے۔ یہ تغیر حجت قاطع ہے کہ قرآن مجید نے یہ لفظ یہاں پہلے معنی میں یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں سے کوئی نہ ہو استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ بات متعین ہو گئی، یعنی لفظ محتمل المعانی تھا، اس کے 3 معنی تھے، ان میں سے ایک معنی وہ اب مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اب رہے دوسرے اور تیسرے معنی، تو ان میں سے جو بھی مراد لیے جائیں، آیت کا مدعا چونکہ ایک ہی رہتا ہے، اس لیے ترجیح محض حسن تعلیف کے لحاظ سے ہوگی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو مدعا پر فرق ڈالنے کے لحاظ سے 2 معنی تھے۔ ایک وہ شخص یا وہ آدمی کہ جس کے پیچھے اولاد اور والد میں سے کوئی نہیں ہے، مرنے والا، اور ایک وہ رشتہ دار یا رشتہ داری جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو۔ تو رشتہ دار یا رشتہ داری میں صرف فرق تو یہ واقع ہوا نا کہ آپ نے یا تو لفظ کو اس طرح استعمال کیا کہ وہ رشتہ داری کو بیان کر دے، اور یا رشتہ دار کے لیے بطور اس میں صفت استعمال کر لیا۔ اس سے آیت کے مدعا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب جو ہم ترجیح دیں گے وہ محض حسن تعلیف کے لحاظ سے ہوگی، یعنی اصل میں اس پہلی بات کے بعد قرآن مجید نے جو تبدیلی کر دی تھی، یوسی کو یوسین کو توسون کو یوسا میں تبدیل کر دیا تھا، قرآن مجید کی اس تبدیلی سے یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں معنی کیا ہے، متکلم کا منشا کیا ہے۔ اب جو ہم ترجیح دے رہے ہیں وہ محض حسن تعلیف کے لحاظ سے۔ چنانچہ آیت میں یورث ہمارے نزدیک باب افعال سے مبنی للمفعول ہے۔ لوگوں نے جب کلالہ کے معنی یہاں غلط طے کر لیے تو یورث کو بھی جیسے کہ دیکھتے ہی ہونا چاہیے وہ نہیں لیا، بلکہ بالکل ہی ایک ایسے معنی اس سے پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جس کو پیدا کرنے میں کافی تکلف برتنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آیت میں یورث یعنی یورث بالکل سیدھے سیدھے اور ایسا یورث سے مجہول ہے۔ چنانچہ آیت میں یورث ہمارے نزدیک باب افعال سے مبنی للمفعول ہے، کلالتاً پر چونکہ نصب ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مفعول لہو ہوگا، یا تاکید مصدر کا نصب ہوگا، یا مصدر حال کے لیے استعمال ہوا ہوگا۔ تو کلالہ اس سے مفعول لہو ہے۔ یہ جو میں اب تعلیف کر رہا ہوں یہ عربیت کے اداشراس جانتے ہیں کہ حسن تعلیف کے پہلو سے۔ کانا یہاں ناقصہ ہے، رجل و کانا کے لیے اسم ہے، اور یورث اس کی خبر واقع ہوا ہے۔ یہ تعلیف کر دیا میں نے، یعنی اب اس بات کو مان لینے کے بعد آپ جو تعلیف بھی کیجئے اس میں حسن تعلیف کے پہلو سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، معنی پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس تعلیف کی روح سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا تھا کہ جس شخص کی میراث اس طرح تقسیم ہوتی ہے کہ وہ کلالہ ہے، یعنی موت اس حالت میں آئی ہے، میراث کی تقسیم کا مرحلہ اس حالت میں آیا ہے کہ وہ کلالہ ہے، یعنی نہ اس کے پیچھے اولاد ہے نہ اس کے پیچھے والد ہے۔ یہ معنی کیے جاتے تھے۔ اب میری تعلیف کی روح سے جیسے میں نے اس کو سمجھا ہے، معنی یہ ہوں گے، اور اگر کسی مرد یا عورت کو اس کے کلالہ تعلق کی بنا پر وارث بنایا جاتا ہے، یعنی مورث کا ذکر ہی نہیں ہے، وارث بنانے کا اختیار، وہ بھی دیکھیے فعل مجہول استعمال ہوا ہے، یورث، وارث بنانے کا اختیار ظاہر ہے کہ مرنے والے کو ہوگا، وہی یہ حق رکھتا ہے۔ اور یورث کے معنی اس سیاق میں یہی ہو سکتے ہیں کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب وارث موجود ہے اور جن کو اللہ نے وارث قرار دیا وہ موجود ہیں تو پھر تو وارث بنانے کا کوئی سوال نہیں۔ تو 2 باتیں لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ موقع کلام سے متعین ہو گئی۔ یورث مجہول ہے، اس میں ظاہر ہے فاعل مذکور نہیں ہے، لیکن بدیہی بات ہے کہ وارث بنانے کا حق مرنے والے ہی کو ہے، اور وارث بنانے کا حق کب حاصل ہوگا؟ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ وارث موجود نہیں ہوں گے۔ تو گویا بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ قرآن مجید نے اولاد کے حصے بیان کیے،
قرآن مجید نے والدین کے حصے بیان کیے، قرآن مجید نے ازواج کے حصے بیان کیے، اشارہ کر دیا کہ بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہیں، ایک لحاظ سے ان کے حصے بھی بیان ہو گئے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ وارث نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، آدمی کی اولاد بھی نہیں ہے، آدمی کے والدین بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کسی کو وارث بنائے گا، یہی چاہے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بنائے، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر وارث بنا دیا جاتا ہے، اس نے نہیں بنایا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر اس نے وارث بنا دیا ہے کسی کو، تو وارث جس کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ اگر کوئی کلالہ رشتہ دار ہے، یعنی آیت میں دو باتیں ہوئیں، ایک یہ کہ وارثوں کی عدم موجودگی میں مرنے والے نے کسی کو وارث بنا دیا ہے، نہیں بنایا تو آیت اس سے متعلق نہیں ہے۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ بنایا کس کو گیا ہے؟ جو دور کا رشتہ دار ہے، یعنی کسی دوست کو نہیں بنایا، کسی باہر کے آدمی کو نہیں بنایا، اس کی رشتہ داروں میں کوئی آدمی نہیں تھا، وارثوں کی تو عدم موجودگی ہو گئی نا، تو اب اس نے جب وارث بنایا ہے تو کسی عزیز کو بنا دیا، ماموں کو بنا دیا، بھائی کو بنا دیا، بہن کو بنا دیا، کسی کو بنا دیا، کہ ان وارثوں کی عدم موجودگی میں ترکے کا وارث بنا دیا جاتا ہے جن کے حصے اوپر بیان ہوئے ہیں۔ یہ باتیں آیت کی تعلیف سے بالکل واضح ہو گئی۔ اب آیت کی تعلیف تک جب ہم پہنچ گئے تو اب دیکھنا ہے کہ اس کے نتیجے میں حکم کی صورت کیا ہوتی ہے، اسے ہم آئندہ نشست میں سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔